अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ईद गुज़र गई, ईद की छुट्टियां भी गुज़र गईं और इतनी छुट्टियां। मैं हैरान ये हूँ कि हम जैसी अंडर डेवलप्ड कंट्री जो इतनी क्राइसिस का शिकार है, महंगाई की मुसीबतें हैं, लोग परेशान हैं और ज़ाहिर है कि ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी तब्दीलियाँ आ गई हैं जो पहले कभी सोची भी नहीं थी। बिजली के बिल, बीमारियों के प्रॉब्लम्स और महंगाई सबसे बढ़कर ये कि अफोर्डेबिलिटी नहीं रही। तो हम जैसी कौम को ये 5 से 6 छुट्टियां देने की क्या ज़रूरत है? मेरा सवाल ये हमेशा से था और हमेशा तक रहेगा। मुझे याद है एक ज़माने में जब वो एमक्यूएम की हड़तालें होती थी, स्कूल बंद हो जाते थे, कारोबार बंद हो जाते थे और लोग पहिया जाम की अपील करते थे और छुट्टियां हो जाती थी, तो मैं कहती थी हम जैसी कंट्री को ये मतलब ये कैसे ये बात हम सोच सकते हैं और क्यों? अ, अब ईद की छुट्टियां क्यों की गई? किसने की? गवर्नमेंट ने दी? क्यों दी इतनी ज़्यादा छुट्टियां कि तीसरे चौथे दिन भी बाज़ार बंद थे? मुझे कुछ काम था, ज़रूरी चीज़ लेनी थी। तो मैं निकली कपड़े की दुकान पे। खैर, तो देखा कि सब कुछ हक बयाबान पड़ा हुआ है। अरे भाई, ये दुकानदार कहाँ से कमाते हैं? वो तो पहले ही बड़े परेशान है, वो तो रो रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी निकाली है कि इतने दिन, 6 दिन की छुट्टी? कितनी ईद मनानी है आप लोगों ने? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बहुत है। मतलब सॉरी टू से 3 भी नहीं होने चाहिए। एक दिन होगी चलो, दूसरे दिन होगी बस, तीसरे दिन कारोबार पे जाएं, काम पे जाएं, स्कूल जाएं, पढ़ाई करें। आपको तो रात को भी काम करने की जरूरत है। हम जैसी कौम को रात को भी काम करने की जरूरत है। हमारे पास बहुत काम है, अभी हमारे पास बहुत कुछ है करने को। हम छुट्टियां ही नहीं खत्म कर रहे। इफ्तार पार्टियां तो ईद मिलन पार्टियां, ठीक है हम खानों पे गए, लेकिन अल्लाह जानता है कि मेरा दिल था तीसरे दिन मेरी शूटिंग हो। अब जब दुनिया ही बंद हो गई तो शूटिंग वाले भी नहीं चल रहे, और जब बाजार गई हो तो दुकान वाले भी नहीं चल रहे। तो वो खाते कहाँ से? वो बिल कैसे देते हैं? वो कमाते कैसे? मुझे ये नहीं समझ आती, क्या उनकी रजा शामिल है इसमें? इस पर गौर करें प्लीज। और बच्चों की पढ़ाइयाँ नुकसान हो रहा है। क्या करनी है छुट्टियां मना के? कौन सी इतने कोई सेहत अफजा मकामात है जहाँ पे आप जाना अफोर्ड कर सकते हैं? छुट्टियों के गुजारने के लिए क्या होता है? पड़े पड़े टीवी देख रहे हैं, पड़े पड़े आप अपने मोबाइलों पे लगे हुए हैं, पड़े पड़े आप इंटरनेट पे बैठे हुए हैं, पड़े 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 ही रहें। तो ये तो वो कौम है जिसको रात को भी काम करने की ज़रूरत है और दिन को भी काम करने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर पे हमारी नई जनरेशन के लिए तो प्लीज़ अपनी पॉलिसीज़ बदलें। मैं एक दफ़ा गई थी टर्की, बड़ी ईद थी जनाब, बकरा ईद। और उस दिन हमारे जो होस्ट थे उन्होंने कहा कि हम मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ के दोपहर को फैमिली का लंच करके हम वापस आ जाएंगे। हमने कहा नहीं नहीं, यू टेक योर टाइम। मतलब बेचारे बड़े स्वीट टर्किश फ्रेंड्स थे हमारे। लो जी, वो तो दोपहर के बाद अपने काम करके आके नमाज़ पढ़ ली, ख़ानदान के साथ खाना खा लिया, वो हमारे पास फिर आ गए ईद के दिन। अच्छा, हम निकले घूमने फिरने, तो ना तो वहाँ कोई बकरे की आलाइश थी, ना तो वहाँ कोई तमाशा हो रहा था। जो टूरिस्ट आए थे वो अपनी एक्टिविटी कर रहे थे, और हमने भी जाके कहीं पे खाना खा लिया, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ तो कुर्बानी नहीं कर पाते। तो बात ये है कि इन चीज़ों के तमाशे ना बनाएं, इन चीज़ों को उनकी असली हकीकत में समझें। और अब तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये मजाक कि हम 8-8 दिन जो है वो सेलिब्रेशंस करते रहें। अब बकरा ईद आएगी, उसके बाद 3 दिन बकरे होते रहेंगे, फिर तेरे घर मेरे घर, तेरे घर मेरे घर। भाई, ये बकरे उनको दे जिन्होंने कभी पूरे साल गोश्त नहीं खाया होता। मैं भी खाती हूँ, आप भी खाते हैं। तो जो लोग खा रहे हैं उनको मत भेजें कि वो खुश होंगे कि हमारे घर से गोश्त आए। ये बनावटी चीज़ें, इनको बंद कर दें। इसकी असली सेहत को पहचानें, अपने माहौल को, अपने हालात को, अपने मुल्क की सिचुएशन को, अपने लोगों की परेशानी को देखते हुए वो काम करें जो हमें करना चाहिए। सो मुझे बहुत गुस्सा, एक बात, दूसरे यौम पाकिस्तान हो, 14 अगस्त हो, कायद आज़म डे हो, अल्लामा इकबाल डे हो, ईद हो, बकरा ईद हो, कुछ भी हो, जुमा हो, हफ्ता हो, इतवार हो, हर वक्त अननोन लोगों से मैसेजेस आते हैं। ना मुझे उनकी ज़रूरत है ना मैं उनको जानती हूँ। वो क्या है कि आपके पास फ़ोन में वो एक ऑप्शन है ना, फॉर ऑल वाली, वो मुझे नहीं आती, शुक्र नहीं आती। मुझे जहर लगता है फॉर ऑल वाला मैसेज। वो कोई भी हो, वो कोई भी, मेरे जानने वाले नहीं करते। मेरी फ्रेंड्स तो मुझे मुखातिब कर कहेंगे बुशरा हैप्पी बर्थडे या ईद मुबारक बुशरा, हम आपस में तो नाम से करते हैं। और जो आसमानी मखलूक हमें मैसेजेस कर रही है उससे मुझे खुशी नहीं होती, मुझे गुस्सा आता है कि आपने मुझे क्या समझा कि मैं रेवड़ में शामिल हूँ? जो रेवड़ जिसको आपने उंगली मारी, जिस भी बला का नंबर आपके फ़ोन में है, चिड़िया, तोते का, बिल्ले का,
اور میں نام نہیں لے سکتی، سب کو وہ میسج چلا جائے تو ہم بڑے اعلیٰ عرفہ سمجھے جائیں گے، بیٹھے بیٹھے انگلی ماری فار آل، سب کو آپ نے ہیپی عید مبارک کہہ دیا، جمعہ مبارک. یار آپ میری کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میرے رشتہ دار ہیں، آپ میرے کوئی دوست ہیں، میں آپ کو کسی کو جو میرے جاننے والے ہیں ان کو میں پھر بھی اس کا جواب دیتی ہوں کہ تھینک یو فار ریمبرنگ، آپ کو بھی فلاں دن مبارک ہو. لیکن مزے کی بات بتاؤں، کسی کو بتائیے گا نہیں. جو اننون لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو میں بالکل نہیں جانتی، پتہ نہیں کیا اس پہ کوئی طوطا بنا ہوتا ہے، کوئی چڑیا بنی ہوتی ہے، کوئی عجیب سا نام کا انیشل بنا ہوتا ہے، میں بلاک کرتی ہوں اس دن. ایسے 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 بلاک کرتی ہوں کہ یہ آج کا دن تو مجھے خوشی ملی ہے بلاکنگ کی. پتہ نہیں کس کس سے، ظاہر ہے ہم تو آرٹسٹ ہیں، ہمارے نمبر تو کوئی بھی لے سکتا ہے، لے لیتا ہے، کام سے بھی لے لیتے ہیں. کئی چینلز کے اسسٹنٹ کے اسسٹنٹ کے اسسٹنٹ کے ڈرائیوروں کے پاس بھی ہمارے نمبر ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں پک کرنا ہوتا ہے. اس دن میرا کیا خوشی کا دن ہوتا ہے کہ میں نے وہ نمبر بلاک کرنے ہوتے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ مجھے خواہ میسج کریں گے میں آپ کو بلاک کروں گی. مجھے کوئی ضرورت نہیں اننون لوگوں سے گریٹنگز لینے کی، بیسٹ وشز لینے کی. بڑے دکھ ہے میری زندگی میں. ایک دکھ اور ہے، جب کوئی کہتا ہے نا میری بھابھی کی چچی کی پھپھی کو آپ ذرا وش کر دیں بشریٰ انصاری کہ میں آپ کی سالگرہ مبارک. میں کیوں وش کر دوں؟ میں جانتی ہی نہیں، میرا کیا قصور ہے بھائی؟ میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے کیا؟ میں مطلب میں فارغ بیٹھی ہوئی ہوں کہ میں میک اپ کر کے پھر بیٹھوں فلانی جو بھی آپ کا نام ہے بھائی، ہماری بیوی کو، میرے ماموں کو، میری چچی کو. اللہ کا شکر ہے، ان کا پیار ہے، ان کی محبت ہے، ان کا شکریہ ہے. لیکن آپ اس طرح آرٹسٹوں کو مس یوز نہ کریں کہ وہ اس طرح کرتے ہی رہیں. ہم لوگ ویسے اتنی آج کل انسٹاگرام جسے پڑ گئی مصیبت مطلب وہ شاؤٹ آؤٹ دینے ہوتے ہیں، کپڑے پہن کے دکھانے ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے وہ ہمارا بزنس ہے، وہ ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے. اور کوئی پبلک سروس کے بھی ہمیں کرنے پڑتے ہیں، چیریٹیز کے لیے بھی کرنے پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہے کوئی انڈس ہاسپٹل کی کرنی ہے یا کسی اور آرگنائزیشن کے لیے کرنی ہے، وہ ہمارا ایک فریضہ ہے. میں کیوں آپ کی پھپھی کی چاچی کی مامی کو ہیپی برتھ ڈے کو کیوں؟ میرا کیا قصور ہے مجھے بتائیں. ان کی شکریہ ہے، ان کی مہربانی ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. لیکن یہ میری غلطی تو نہیں ہے نا کہ میں اور سارا دن میں میک اپ کر کے یہ کام کرتی ہوں. ابھی تو میں آج چھٹی پہ ہوں، کل تو جو میں نے چٹیا بنا کے پیڑی سی شکل بنا کے چلے جانا سیٹ پہ. چٹیا والی غریب ماں ہے، طنز کرنے والی سڑی ہوئی ساس ہے، اس میں میک اپ کروں آپ کے لیے پہلے، پھر میں آپ کو وش کروں جس کو میں جانتی نہیں ہوں. آسمان پہ کوئی مخلوق ہے. تو پلیز تھوڑا سا سیوک سینس استعمال کریں. اور ایک اور بات، بڑے دکھ ہے بھائی، ہائے ہائے آج تو میں بڑی دکھی ہوں. میاں بھی چلے گئے نا تو ذرا ٹائم بھی مل گیا. وہ دکھ یہ ہے کہ کوئی کسی اننون نمبر پہ کسی کو فون کرتا ہے، مثلا کسی کو مجھ سے کام ہے، ایسا نہیں، پھٹاک سے فون کر دیا. مجھے کیا پتا کون ہے، اننون نمبر سے فون آ رہا ہے. کبھی نہیں بھی اٹھاتی، کبھی اٹھا بھی لیتی ہوں. اچھا میری ایک مطلب سمجھے سادگی ہے یا بے وقوفی ہے، میں کئی دفعہ اٹھا لیتی ہوں. آپ کون بول رہی ہیں؟ آپ نے فون کیا، آپ اپنا تعارف کروائیے، آپ کون بول رہے ہیں؟ جی بشریٰ بول رہی ہیں. جی آپ کون ہیں؟ نہیں پہلے آپ بتائیے بشریٰ بھائی تم کون ہو؟ تھانے دار ہو، پولیس ہو؟ ایک تمیز ہے، کسی گھر آپ نوک کرتے ہیں، وہ کہتے کون، تو آگے سے آپ کہتے ہیں میں فلاں. آپ کسی کے اوپر فون ہی دمکا دیتے ہیں. میں اللہ کی قسم ابھی تک، چاہے میں جو بھی میری شخصیت ہے یا حیثیت ہے، اپنے جاننے والوں کو بھی کہتی ہوں واٹ از دا گڈ ٹائم ٹو کال یو، کین آئی کال یو؟ پتہ نہیں وہ شوٹنگ میں ہے، وہ سین میں ہے، وہ کام پہ ہے، وہ ڈرائیو کر رہے ہیں، 100 چیزیں. اور اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اب تو ہمارے پاس واٹس ایپ کی سہولت آ گئی ہے. جب ہمارے پاس واٹس ایپ کی سہولت نہیں تھی تو ہمیں پٹاخ سے فون کرنا پڑتا تھا. اب جب یہ سہولت آ گئی ہے، میسج کی بھی آ گئی، آپ کا تمیز کا مظاہرہ کرنے کا وقت ہے یہ. آپ کسی سے بات کریں اور کہیں کہ دیکھیں میں فلاں ہوں، مجھے آپ سے فلاں کام ہے، کیا میں آپ کو کال کر لوں؟ تو میں کہوں گی اچھا جی کر لیں. مطلب لیکن اگر آپ سے مجھے بات نہیں کرنی ہے یا میرے مطلب کی نہیں، تو میں کہوں گی جی آپ کو یہ کام ہے، میں کہوں گی یہ میرے مطلب کا نہیں. کئی دفعہ کوئی ایسے پرائیویٹ چینلز ہوتے ہیں جو کہ جیسے یوٹیوب کے ہوتے ہیں، فون کرتے ہیں، ہمارا شو ہے اس میں انٹرویو، ہمیں پوڈ کاسٹ کرنا ہے. اچھا بھائی میسج آتا ہے، میں کہتی ہوں اچھا کون سا ہے، وہ کسی کا کلپ بھیجتے ہیں. میں کہتی ہوں بیٹے ایک تو مصروف ہوں میں، اوپر سے یہ میرے ٹائپ کا نہیں ہے. طریقہ ہوتا ہے، نہیں آپ یا فلانا یا یوں ہے تو یوں ہے. اچھا بھیا میں مصروف ہوں، یہ میری ٹائپ کا نہیں ہے. میں تمیز سے آپ کو جواب دے رہی ہوں. اچھا پھر آپ کو اگلے مہینے پوچھ لیں گے. اچھا پھر آپ کو اگلے مہینے بھائی میں ہر کسی یوٹیوب کے اوپر نہیں جا سکتی، میں ہر کسی اننون انسان کے پاس اڑ کے جاؤں، اپنا ٹائم بھی دوں فری میں، اپنا پیڈ جاب چھوڑوں، کہیں میں شوٹنگ پہ ہوں گی، میں کہاں سے نکلوں؟ میں وہ چٹیا کھولوں، پھر میں میک اپ کروں، پھر میں پلکیں لگاؤں، پھر میں آپ کے پاس جاؤں؟ کیوں جاؤں؟ کیوں جاؤں؟ آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ چاہا.
لیکن اس وقت آپ کو میری ضرورت ہے، مجھے شاید اتنی نہیں ہے. تو جب آپ کو مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں اپنا، یا تو میں فارغ پڑی ہوں نا، کوئی کام ہی نہیں ہے، تو میں شکر کروں اللہ مجھے کسی نے بلا ہی لیا، شکر اللہ کا. اللہ کا کرم ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. دوسرے، میں ہر کسی کو یہ اختیار نہیں دے سکتی کہ وہ مجھ سے سوال جواب کرے. ایک جگہ ہوتی ہے نا آپ کی. بچے بچے تو ٹھیک ہے، کہیں بھی چلے جاتے ہیں، ان کو پروموشن چاہیے، ایکسپوجر چاہیے، کچھ بھی چاہیے. مجھے اب اس طرح سے ہر کسی سے بیٹھ کے تو سوال جواب نہیں کرنے ہیں. ہاں، میں جب تک کسی کو جانتی نہ ہوں، ندا کے شو میں چلی جاتی ہوں. ابھی میرا محب کا شو چلا ہے، ابھی میں لاہور بھی گئی تھی، تو وہ چلو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس میں چلی جاتی ہوں، اور میں وہ پے بھی کرتے ہیں. یوٹیوب والے جو ہیں وہ چاہتے ہیں مفت و مفت ہی آ جائے سارے، اور مفت و مفت آئے تو اپنی پیڈ جاب چھوڑ کے آئیں. کسی کے ڈرامے کا سیٹ لگا ہوا ہے وہ میں چھوڑ کے چلی جاؤں باتیں بنانے. کیوں؟ میں تو خود ہی باتیں بنا رہی ہوں اپنے چینل پہ، مجھے تو خود ہی بڑی باتیں بنانی آتی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سیوک سینس ہے. کوڑا پھینکنے کی بات الگ رہ گئی، یہ وہ سینس ہے جس میں آپ کو لوگوں سے ڈیل کرنا اور ان سے بات کرنے کا ایک ڈھنگ اب سیکھنا چاہیے. بہت ضروری ہے. چلے خیر، میں ایسی ویسے سڑی جلی کٹی باتیں نہیں کر رہی، میں صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں، اور میں تھوڑی سی ایک سمجھے آگاہی دینے کی کوشش کر رہی ہوں. باقی تو دیکھیں موسم حسین کتنا پیارا، میں یہ نظارے دیکھ رہی ہوں، وہ دیکھیں کتنی پیاری. کوئی لڑکا بوٹنگ کر رہا ہے، ہائے اللہ خیر ہو جائے. مجھے تو بہت ہی ڈر لگتا ہے. یہاں پہ ایک دفعہ کوئی حادثہ بھی ہو گیا تھا. ہو جاتے ہیں حادثے، اور شاید کوئی یہ ماہی گیر تو نہیں لگ رہا مجھے، یہ کوئی اپنی موٹر بوٹ میں گھوم رہا ہے. اللہ خیریت رکھے. دور دور بھی نظر آ رہا، خیر آپ کو نہیں نظر آ رہا، دور دور تو وہ کشتی ہیں جو ماہی گیروں کی ہیں، لیکن یہ جو قریب قریب چلاتے ہیں نا یہاں کے بچے، تو ان سے مجھے بہت خوف آتا ہے. اللہ ان کو حفاظت کرے. اور انشاءاللہ پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات. اور آج بس اتنا ہی کہ ابھی میرے دوست بھی آ رہے ہیں ملنے کے لیے، کیونکہ میں نے بھی کہا جلدی جلدی مل لوں بھائی، اس سے پہلے کہ میری شوٹنگ شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، تھینک یو.